اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ سبھی کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت و سعادت بہت بہت مبارک ہوں. سب سے پہلے تو تمام تعریف تمام توصیف اس پروردگار عالم کے لیے جو رحمان الرحیم ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے. وہ پروردگار عالم کے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جال مال عزت آبرو محفوظ ہے. اسی پروردگار عالم کے حبیب کے گھر میں ایک ایسی شخصیت کی آمد ہوئی ہے، ایک ایسی شخصیت کی ولادت ہوئی ہے جو کائنات کا دوسرا امام ہے. وہ امام کے جو جوانان جنت کا سردار ہے، وہ امام جو فاطمہ کے دل کا چین ہے، وہ امام جو علی کے دل کا چین ہے، وہ امام جو رسول کے دل کا چین ہے. ناظرین آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے جس میں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید شوذف صاحب قبلہ موجود ہے اور مدرسہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی 3 پیاری سی چھوٹی سی ہماری بہن صفت زہرا، علینا فاطمہ اور جزا فاطمہ بھی موجود ہیں. حسن کے ہاتھ میں زلف نبی ہے، حسن کے ہاتھ میں زلف نبی ہے، اشاروں پر نبوت چل رہی ہے. اور جسے جو مانگنا ہے مانگ لے وہ، جسے جو مانگنا ہے مانگ لے وہ، میرا مولا سخی ابن سخی ہے. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا آپ کو امام حسن کی ولادت بسعادت بہت بہت مبارک ہو. آغا آپ ہمارے ناظرین کو امام حسن علیہ السلام کی حالات زندگی بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین دوسرے امام کا اسم گرامی جو حالات زندگی ہے وہ مختصر یہ ہے کہ امام کا اسم گرامی جو ہے وہ حسن ہے اور امام کا لقب وہ مشتبہ ہے اور امام کی کنیت ابو محمد ہے اور امام کے والد ماجد حضرت امام علی علیہ السلام ہے اور امام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور امام کی ولادت بتاریخ 15 رمضان اور 3 ہجری کو ہوئی اور امام کا ولادت مقام مدینہ منورہ میں ہوا. اور امام کے ولادت کے وقت جو حاکم تھا وہ یزدجرد تھا اور امام کی شہادت کے وقت جو حاکم تھا وہ امیر شام تھا. اور امام کی پوری عمر جو ہے وہ 47 سال تھی اور امام کی امامت کا جو دور تھا وہ کل ملا کے 10 سال تھا. اور امام علیہ السلام کی شہادت 28 صفر 50 ہجری کو ہوئی اور امام علیہ السلام کو شہادت جو ہوئی جس کے ذریعے سے شہادت ہوئی زہر کے ذریعے سے جودہ بنت اشس بحکم امیر شام. امام کا مدفن مدینہ منورہ جنت البقیع میں موجود ہے. یہ ہے امام کے مختصر حالات. ماشاء اللہ بہت خوب. صفت زہرا آپ ہمارے ناظرین کو امام حسن علیہ السلام کی مختصر سی حالات زندگی بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ سبھی کو مولا حسن کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. مولا حسن کے باپا کا نام مولا علی اور ان کی ماں کا نام فاطمہ زہرا، ان کے بھائی کا نام مولا حسین اور جناب محسن، ان کی بہن کا نام بی بی زینب اور جناب ام کلثوم. ان کی ولادت 15 رمضان کو ہوئی اور ان کی شہادت 28 صفر کو ہوئی. ماشاءاللہ بہت خوب. جزا فاطمہ آپ ہمارے ناظرین کو امام حسن علیہ السلام کی مختصر سی حالات زندگی بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ کو مولا حسن کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. مولا حسن کے بابا کا نام مولا علی تھا، ان کی ماں کا نام فاطمہ زہرا، ان کی بہن کا نام جناب زینب اور جناب ام کلثوم، ان کے بھائی کا نام جناب امام حسین اور جناب محسن جو شکم مادر میں شہید ہو گئے تھے. دوسرے امام کا بہت اچھا اخلاق تھا. وہ غریبوں سے اور اپنے دشمنوں سے یتیموں سے اچھے سے پیش آتے تھے. اپنے نئے کپڑے ان کو دے دیتے تھے اور اپنے پرانے کپڑے خود پہنتے تھے. کچھ اچھی چیز لاتے تھے تو ان کو بھی دیتے تھے اور خود بھی لیتے تھے. ماشاءاللہ بہت خوب. جیسے آغا جزا فاطمہ نے بتایا کہ امام اپنے دشمنوں کے ساتھ نیکی کیا کرتے تھے، تو امام کس طریقے سے ان سے نیکی کیا کرتے تھے؟
امام علیہ السلام اپنے دشمنوں سے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو برا کہے ہم اس کے جواب میں برا کہیں. امام علیہ، جس سے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امیر شام نے ایک شخص کو پیسہ دیا اور کہا کہ جا کر امام حسن علیہ السلام کو برا بھلا کہو. وہ شخص آتا ہے، آنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ وہ شامی مسافر ہے اور وہ برا بھلا کہہ رہا ہے امام حسن علیہ السلام کو. امام حسن علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. امام حسن کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے مسافر نظر آ رہا ہے، اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے تو میں تجھے لباس دے دوں، اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو میں تجھے سواری دے دوں. وہ امام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، مگر امام اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے تو میں تجھے لباس دے دوں، اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو میں تجھے سواری دے دوں، اگر تیرے پاس مکان نہیں ہے تو میں تجھے رہنے کے لیے مکان دے دوں، اگر تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلا دوں، اگر تو سواری چاہتا ہے مجھے تجھے سواری دے دوں. تو اس طرح سے امام حسن علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے ساتھ پیش آتے تھے، اخلاق کے ذریعے سے اور اپنے کردار کے ذریعے سے دشمنوں سے پیش آتے تھے. جب وہ شخص جیسے امام کے اخلاق اور امام کی کردار کو جیسے ہی دیکھتا ہے فوراً وہ قدموں میں گر جاتا ہے. وہ کہتا ہے یا فرزند رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ پوری کائنات میں اگر کوئی رسول کا جانشین ہے تو وہ آپ ہیں. بے شک، کیا کہنا. آغا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جس طریقے سے بی بی فاطمہ الزہرا ہمارے لیے آئیڈیل ہیں اور سارے امام ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم امام حسن علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل مانیں تو کیسا ہوگا؟ امام حسن علیہ السلام کو آئیڈیل اگر ہم مانیں تو دو یہاں پہ مرحلہ ہے. ایک مرحلہ ہم یہاں پہ امام حسن علیہ السلام نے جو اپنی زندگی میں کام کیا ہے وہ قلم کے ذریعے سے دشمنوں کو انہوں نے سرنگو کیا ہے. جس طرح سے امام حسن علیہ السلام نے قلم کے ذریعے سے دشمنوں کو قید کیا ہے، اسی طرح آج ہم پر، ہماری قوم پر جو حملہ ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو رہا ہے، قلم کے ذریعے سے ہو رہا ہے. لہٰذا ہمارے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے قلم کے ذریعے سے دشمنوں کو جواب دیں، اپنے علم کے ذریعے سے دشمنوں کو جواب دیں. ایک یہ آئیڈیل ہم لے سکتے ہیں. اور دوسرا آئیڈیل امام نے فرمایا کہ دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے وہ پیش آتے تھے. اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم برے کلمات سے اس کو ہم برا جواب دیں، بلکہ امام یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی دشمن آپ کو اگر برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ اسے اچھے الفاظ میں اور اچھے اپنے کردار کے ذریعے سے اسے آپ بتائیے، اسے سمجھائیے، تاکہ وہ آپ کا دشمن نہ بن سکے بلکہ آپ کا دوست بنے. بے شک، ماشاء اللہ. ناظرین، ہمیں بھی آغا نے جس طریقے سے بتایا کہ امام ہمارے لیے کس طرح آئیڈیل ہیں، اسی طریقے سے ہمیں امام کے ہر اقوال پر، ہر ان کے اخلاق پر عمل کرنا چاہیے. آغا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جس طریقے سے ہمارے سارے ائمہ معصومین کا علم عروج تک پہنچ چکا تھا، اسی طریقے سے کیا امام حسن علیہ السلام کا بھی علم ہمارے لیے میسج دینے والا ہے؟ بے شک ہمارے لیے امام حسن علیہ السلام کا علم میسج دینے والا ہے، اس لیے کہ کم عمری میں کسی کا بھی علم اتنا بلند نہیں ہوتا، مگر امام حسن علیہ السلام کے بچپنے کا علم یہ ہے کہ ایک شامی آتا ہے، آنے کے بعد مولا کائنات سے پوچھتا ہے مولا آپ بتائیے کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے. تو چاہتے تو مولا خود جواب دیتے، مگر امام حسن کے علم کو بتا رہے ہیں کہ بچپنے میں اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کا بچہ کتنا علم ہوتا ہے اس کے پاس. تو امام مولا کائنات اشارہ کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے پاس، جا کر میرے بیٹے سے پوچھ لو. وہ کہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم آئے تھے مولا کائنات سے پوچھنے، مگر مولا جو ہے ان کو اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ گیا، جانے کے بعد سوال کرتا ہے مولا آپ بتائیے، میں امام حسن علیہ السلام سے بچپنے کا عالم میں سوال کرتا ہے مولا یہ بتائیے حق اور باطل میں کیا فرق ہے. تو امام حسن علیہ السلام نے کہا حق اور باطل میں 4 انگل کا فرق ہے. جو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ حق ہے اور جو کانوں سے سنا ہے وہ باطل ہے. امام حسن علیہ السلام اس طرح سے. اور دوسرا یہ بتایا کہ مولا یہ بتائیے کہ ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے. تو امام علیہ السلام نے جواب دیتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ایمان اور یقین، ایمان اسے کہتے ہیں کہ جو کانوں سے سنا ہو، اور یقین اسے کہتے ہیں کہ جو آنکھوں سے دیکھا ہو. تو بچپنے کے عالم میں امام حسن علیہ السلام اس طرح سے امام حسن علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، اور ان کے علم کا آپ اندازہ لگا لیجیے جب بچپنے کا یہ عالم ہے تو جب امام کے جب بڑے ہونے کا کیا عالم ہے. بے شک.
جیسے ناظرین ولادت کی مناسبت سے پروگرام رکھا گیا ہے تو ہمیں اس میں قصیدہ بھی پڑھنا چاہیے. صرف علینا فاطمہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے امام حسن علیہ السلام کے شان میں قصیدہ پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یہ زمانہ میرے حسن کا ہے، حق نبھانا میرے حسن کا ہے. میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، کیوں آنا جانا میرے حسن کا ہے. جس کے سائے میں کائنات بنی، وہ تو نانا میرے حسن کا ہے. ماشاءاللہ، کیا کہنے، بہت خوب. جزا فاطمہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے امام حسن علیہ السلام کے قصیدے پیش کریں. رہبر خاص و عام آیا ہے، لے کے وحدت کا جام آیا ہے. گنگنا کے یہ زندگی نے کہا، گنگنا کے یہ زندگی نے کہا، آج دوسرا امام آیا ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب. ناظرین، ہمارے سارے اماموں نے اپنا دور امامت بخوبی نبھایا ہے اور امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنا دور امامت بخوبی نبھایا ہے. آئیے ناظرین، ہم آغا سے پوچھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا دور امامت کیسا تھا. امام حسن علیہ السلام کا دور امامت ایک ایسے حالات میں تھا، زندگی میں تھا کہ امام مولا کائنات کو شہادت ہوتی ہے. ابن ملجم کے ذریعے سے تلوار ضربت لگی تھی مسجد میں. پھر جب امام حسن علیہ السلام سے وصیت کرتے ہیں مولا کائنات کہ اے بیٹا فرزند، جس طرح سے رسول نے مجھے جب جانشین بنایا تو اپنا اسلحہ اور اپنے اسباب سب مجھے دیا، اور یہ کہا کہ اے علی، جب تمہارے بعد امام حسن جب جانشین بنیں گے تو اس کو آپ جو ہے اس اسلحے کو اور اس اسباب کو آپ پہنچا دیجیے گا. اس طرح سے امام حسن کے ذریعے سے پورے 12ویں امام تک رسول خدا نے وہاں پہ فرمایا کہ یہ اسباب یا اسلحہ جو ہے وہ پہنچنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم پڑ جائے کہ میرا جانشین کون ہے اور میرا کائنات کا امام کون ہے. اور یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ جب مولا کائنات کی شہادت ہو جائے، کوفے میں بہت خراب حالات رہتے ہیں، تو اس وقت امام حسن آتے ہیں کوفے میں اور تقریر کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شام کا جو امیر شام ہے وہ اسلام کو کھوکھلا کر رہا ہے، اسلام کو برباد کر رہا ہے، قرآن سنت کو مٹا رہا ہے، اور لہٰذا ہمیں اس کے ذریعے سے اس کے خلاف قیام کرنا چاہیے. لوگوں کو بتاتے، جب تقریر کرتے ہیں لوگ اپنی تلواروں کو نیام سے نکالتے اور کہتے ہیں مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ قیام کریے. تو امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ جب تیار ہیں تو میں ایک حنیلہ مقام تھا وہاں پہ ہم آپ کا انتظار کریں گے. امام حسن علیہ السلام 12,000 کا لشکر لے کر ایک حنیلہ ایک مقام تھا وہاں پر انتظار کرتے رہے، مگر کوفی امیر شام کے خوف سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیا. انہوں نے وہ امام کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا. تو امیر شام انہوں نے ایک جاسوس تیار کیا اور کہا کہ جا کر امام حسن علیہ السلام کے فوج میں یہ خبر پھیلا دو کہ امام حسن نے صلح کر لی ہے. اور جب وہ لوگ آنے کے بعد امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں جب یہ شور کر دیا کہ امام حسن علیہ السلام صلح کرنے والے ہیں، تو جب امام کے پاس جب یہ خبر پہنچتے تو امام کہتے ہیں میں نے کوئی صلح نہیں کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ جو ہے صلح کر چکے ہیں. وہ لوگ زبردستی امام کے پیر سے مسلح کھینچتے اور پورے کوفے میں اعلان کر دیتے ہیں مسلمانوں اب مسلمان کا خون نہیں بہے گا، اس لیے کہ امام حسن نے صلح کر لی ہے. جب امام حسن نے یہ دیکھا کہ اب حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اگر ہم جنگ کرتے ہیں تو اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. لوگ کہیں گے کہ حکومت کے لیے امام حسن علیہ السلام نے جنگ کی اور شہید ہو گئے. اگر امام حسن اس وقت شہید ہو جاتے تو اس شہادت کو کوئی فائدہ نہ رہتا. تو لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے ایک راستہ اختیار کیا کہ اگر ہمیں حکومت کو کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں قلم کا سہارا لینا پڑے گا. تو لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے کچھ شرطوں کو لکھا ہے اور
اور اس شرطوں کے ساتھ امیر شام کو حکومت دے رہے. اے امیر شام میں تجھے حکومت دے رہا ہوں مگر میری کچھ شرطیں ہیں. میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب میں تجھے حکومت دوں تو قرآن اور سنت سے جو اپنے دربار میں فیصلہ کرے گا وہ قرآن اور سنت سے ہونا چاہیے. اے امیر شام میں تجھے حکومت دے رہا ہوں مگر تو سنت کو کبھی تبدیل نہ کرنا. اے امیر شان میں تجھے حکومت دے رہا ہوں مگر مولا کائنات کو برا بھلا جو کہا جا رہا ہے وہ برا بھلا نہ کہا جائے. اے امیر شام میں تجھے حکومت دے رہا ہوں. یہ شرطیں ہیں جو صلح امام حسن کی کچھ شرطیں ہیں. اس میں سے بعض شرط یہ ہے کہ اے امیر شام میں تجھے حکومت دے رہا ہوں مگر جو علی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے علی کو برا بھلا نہ کہا جائے. اے امیر شام میں تجھے حکومت دے رہا ہوں مگر جو شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے وہ شیعوں کو قتل نہ کیا جائے. اے امیر شام میں تجھے حکومت دے رہا ہوں مگر میری شرط یہ ہے کہ جب تک تو زندہ رہنا تیرے پاس حکومت رہے گی, تو اپنی خاندان میں حکومت کو نہیں لے کے جائے گا. اگر میں زندہ رہوں تو یہ حکومت تیرے بعد مجھے آنی چاہیے, اگر میں نہ رہوں تو میرے بھائی امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ حکومت جانی چاہیے. جیسے ناظرین آغا نے بتایا ہے کہ امام نے کچھ شرطیں رکھی امیر شام کے سامنے, اسی طریقے سے ہمیں بھی امام کی اس شرطوں پر عمل کرنا چاہیے اور سنتوں پر بھی, رسول کی سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے. امام علی علیہ السلام کے ساتھ بغض نہیں بلکہ ان سے محبت کرنا چاہیے. اور جو ظلم ہو رہا ہے ہمیں اس ظلم پر آواز اٹھانی چاہیے اور امام کے اقوال کو ان کے سامنے بیان کرنا چاہیے. ناظرین اب چلیے ہم آغا سے پوچھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا اخلاقی پہلو کیسا تھا. ناظرین امام حسن علیہ السلام کا جو اخلاقی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو غریب, ایک تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک غریب جب ہے جو زمین میں ٹکڑا پڑا ہوا تھا, روٹی ٹکڑا پڑا اس کو جمع کر کے وہ غریب جو ہے کھا رہے تھے. اسی راستے سے امام حسن علیہ السلام جا رہے تھے تو غریبوں نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ آئیے اور میرے ساتھ آپ بھی کھانا کھا لیجیے. تو امام حسن علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا, ایک آیت پڑھی اور کہا کہ اللہ جو ہے جو تکبر کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں, ان کو دوست اللہ نہیں رکھتا. تو امام حسن علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میرے گھر بھی آپ لوگ آئیے اور کھانا کھا کے جائیے. وہ لوگ آتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. امام حسن کھانا کھلاتے ہیں, کھانا کھلانے کے بعد کچھ پیسے بھی ان کو عنایت دیتے. اسی اور ایک تاریخ میں ملتا ہے کہ سارے بچے موجود تھے, سارے بچے کھانا کھا رہے تھے, غریب کے بچے تھے, یتیم بچے کھانا کھا رہے تھے. امام حسن گزر رہے تھے, سارے بچوں نے امام حسن کو بلایا اور کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھا لیجیے. تو امام حسن علیہ السلام بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ اور کھانا کھاتے ہیں, اور کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں تم بھی ہمارے گھر پہ آؤ, ہم بھی تمہیں دعوت دیتے ہیں اور آپ لوگ میرے گھر پہ آئیے. تو وہ بچے آتے ہیں, آنے کے بعد امام حسن ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور کچھ پیسہ دیتے ہیں. تو یہ امام حسن علیہ السلام اپنے اخلاق سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں غریبوں سے دور نہیں بھاگنا چاہیے, بلکہ اگر کہیں غریب ہے, اگر وہ کچھ ہم سے مانگ رہا ہے یا ہم سے کچھ طلب کر رہا ہے تو ہم اسے پورا کریں. ہم اس غرور سے ہم نہیں بھاگ سکتے, تکبر کر کے ہم بھاگ نہیں سکتے کہ یہ غریب ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا, بلکہ اس کے ساتھ شامل رہیے, اس کے درد کو سمجھیے. امام حسن علیہ السلام یہ ہمیں درس دیتے ہیں اور ان کے اخلاق سے, ان کے کردار سے لوگ جو ہے وہ گرویدہ ہوتے ہیں اور امام کو پہچانتے ہیں, امام کی معرفت کو پہچانتے ہیں. بے شک ناظرین, جیسے آغا نے بتایا کہ امام کا اخلاق غریبوں کے ساتھ کیسا تھا, یتیموں کے ساتھ کیسا تھا, لیکن آج کوئی اگر امیر کوئی غریب کو دیکھتا ہے اور غریب اگر اس سے کچھ طلب کرتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے دو, یا کپڑے نہیں کپڑے پہننے کے لیے دے دو, تو ایک امیر کیا کرتا ہے اسے پھٹے پرانے کپڑے دے دیتا ہے اور خود تو اچھا ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھاتا ہے, لیکن ایک غریب کو ایسے کہیں سے بھی کھانا لا کر دے دیتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ امام کا اخلاق جیسا تھا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے اندر وہ اخلاق کو لانا چاہیے. صفت زہرا, آپ ہمارے ناظرین کے سامنے قصیدہ پیش کریں امام حسن کی شان میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عجب دیکھنے کو سما مل رہا ہے, مسرت کا ہر سو نشان مل رہا ہے. تو خدا بھی یہ دیکھے کہ جشن حسن میں زمین سے کلیا سما مل رہا ہے. کیا کہنے, بہت خوب.
آغا آپ بھی ہمارے ناظرین کے سامنے امام حسن کی شان میں قصیدہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام کے قصیدے 4 میں سے سماعت کریں گے حضرات ناظرین کہ چراغ مدحت شبر جلانے والا ہوں، کیا کہنا، بہت خوب۔ چراغ مدحت شبر جلانے والا ہوں، زمیں کے ذروں کو سورج بنانے والا ہوں، منافقوں کا کلیجہ کہیں نہ پھٹ جائے، امیر شام کی حقیقت بتانے والا ہوں، امیر شام کی حقیقت بتانے والا ہوں۔ اور ناظرین، جب امام کی ولادت ہوتی ہے تو کائنات کے جتنے بھی ذرے رہتے ہیں وہ خوشی مناتے بے ہیں۔ شک بے شک۔ تو 4 میں سے سماعت کریں گے حضرات، اسی ناظرین پیش کرتا ہوں۔ چمن کے پھولوں کو آج بھورے خوشی کے نغمے سنا رہے ہیں، چمن کے پھولوں کو آج بھورے خوشی کے نغمے سنا رہے ہیں، قسم خدا کی ہر ایک ذرے جہان کے مسکرا رہے ہیں، زمیں پہ آ کے سجا کے محفل ہمیں بتاتے ہیں عرش والے، زمیں پہ آ کے سجا کے محفل ہمیں بتاتے ہیں عرش والے، خوشی مناؤ درود پڑھ کر امام تشریف لا رہے ہیں، خوشی مناؤ درود پڑھ کر امام تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین 4 مصرے اور سماعت کریں گے حضرات۔ یہ کون امن و امان کا لیے پیام آیا، یہ کون امن و امان کا لیے پیام آیا، میری زبان پہ بے ساختہ کلام آیا، عربی میں روزے کو کہتے ہیں سیام، کہ میری زبان پہ بے ساختہ کلام آیا، ماہ سیام میں یوں ہے نزول کی ترتیب، ماہ سیام میں یوں ہے نزول کی ترتیب، کتاب بعد میں پہلے میرا امام آیا، کتاب بعد میں پہلے میرا امام آیا۔
ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک مبلغ مل گیا اے مصحف ایمان تجھے، ایک مفسر بھی ملا اے معنی قرآن تجھے، چاند یہ وہ ہے کہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے کبھی، چاند یہ وہ ہے کہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے کبھی، بدر کامل مل گیا اے نیمہ رمضاں تجھے۔ ناظرین، پھر سے ایک بار آپ سبھی کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔